میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی صاحب. آپ پاکستان کے فارمر 3 اسٹار جنرل اور DGISI رہ چکے ہیں اور پاکستان کے امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں سعودی عربیہ میں, اینڈ ایف آئی ایم ناٹ رانگ جرمنی میں بھی ایز ویل. جنرل صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. مہربانی, شکریہ ڈاکٹر تھینک صاحب. یو, بہت مہربانی سر. سر آپ نے آپ ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا, ایک وہ جنرل ہیں جو جنہیں ہم کہتے ہیں تھنکنگ جنرل. آپ نے اپنا کام بھی کیا, ایز اے ملٹری آفیسر بھی رہے, پھر آپ اس کے بعد اگر پھر سفارتکار بھی رہے, اور پھر لکھنے لکھانے میں بھی آپ کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی آپ کی بک جو ہے وہ آئی تھی AS دولت صاحب کے ساتھ, جس میں ISA را کے بارے میں آپ نے کافی باتیں کی. بٹ اینی ہاؤ سر, میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ 2-3 میرے میجر کویسچن ہیں. ایک کویسچن یہ ہے کہ ویئر وی وینٹ رانگ ود افغانستان. آپ نے ایز اے DGISI ظاہر بات ہے ڈیل کیا ہے. ہم نے تقریباً 50 سال افغانستان پہ لگا دیے اسٹارٹنگ. اگر میں اور ہماری جو 50 سال آئیڈینٹی ہے پاکستان کی, وہ افغانستان کی وجہ سے جانی جاتی ہے. جی, اگر کولڈ وار ہے تو پاکستان سے مدد لو, وار اگینسٹ ٹیررزم ہے تو پاکستان سے مدد لو. سو دنیا ہمارے پاس آتی تھی یہ کہنے کہ بھائی یہ پاکستان افغانستان کا نیبر ہے, طالبان بنانے ہیں تو ادھر جاؤ, طالبان ختم کرنے ہیں تو ادھر جاؤ. آج ہم خوش ہوئے 15 اگست 2021 کو طالبان آ گئے ہیں, اور ابھی ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں. کبھی وہ ہمارا کوئی کچھ کر دیتے, کبھی وہ TTP کو ہوسٹ کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, کیا پاکستان کے 50 سال ضائع ہو گئے؟ ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے کہ آج طالبان بھی جو ہے وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ سر, what do you make of that, sir? کئی غلطیاں تو ایسے ہوتی ہیں نا کہ آپ لوگوں کی بات سنتے ہیں, وہ اپنی وجہ سے آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ کرو وہ کرو. ہم نے اپنے وجہ سے کام کرنا ہے, اور وہ بھی سوچ سمجھ کے ان لوگوں کی بات نہیں سننی جن کو افغانستان کے ساتھ ایک تو خیر ان کو خبر نہیں ہے. دوسرا, آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پر ایک بہت بڑی وبا ہے اس ملک میں, اور وہ یہ ہے کہ جی میرا کوئی قصور نہیں ہے, کسی اور کا ہے, کسی اور نے یہ کیا ہے, گاڑی کی ٹکر ہو جائے کسی اور کا قصور ہے, کہیں اور ہماری اکانومی ہم ٹھیک نہیں کر سکتے تو IMF پر ڈال دیں گے. اور یہ جو کس کو کہتے ہیں نا کہ دوسروں کو کرنا, یہ بہت پرانا ہے. لیکن جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, میرے خیال میں بہت حد تک ہم نے اپنی پالیسی میں وہ چیز رکھی جو کہ ہمارے نہ صرف ہمارے پاکستان کے بلکہ اور افغانستان کے بھی فائدے میں تھی. سب سے بڑا پلر ہمارا تھا, اب میں سوویت یونین سے پہلے تو نہیں جانا چاہتا ہوں جب کس قسم کے تعلقات تھے. میرا خیال تھا کہ جو 2 نیبرز ہوتے ہیں ان کے اندر مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے, اور چونکہ ایک دوسرے کی اتنی زیادہ قدر تھی, اتنی زیادہ قیمت تھی کہ افغانز باقی کام چھوڑ کے ہماری سرحد کو ڈیفینڈ کرتے تھے جب ہم ہندوستان کے ساتھ لڑائی کرتے تھے. اس لیے ہماری پہلا تو اصول تھا کہ جی ہم نے افغانستان پر جو اگر کوئی فورن فورسز ہے, ملٹری پریزنس ہے, وہ تو ہم نے افغان ریزسٹنس کی مدد کرنی ہے, کیونکہ جب تک وہ رہیں گے ملبہ گرتا رہے گا. یہ پہلی بات تھی. اس کا کوئی قیمت تو ہوتی ہے, ہر ایک کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے, اگر آپ سوویت یونین اور امریکہ جیسے لوگوں کے ساتھ کریں گے تو کچھ قیمت تو ہوگی اس کی, کبھی آ جائے گی کوئی اور چیز, اس کو سنبھالنا ہمارا کام تھا. اچھا, اگر جہاں پر وہاں پر جو ڈیفیشنسیز ابھی میں نہیں جاؤں گا, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر آپس میں اپنا کام کرنے میں کتنی ہماری جو سی ہیں وہ خامیاں ہیں, کئی اور جگہوں پر میں بتا سکتا ہوں. ابھی جب ادھر اگر میں آ جاؤں کہ جب ہم نے ان کو امریکہ اور نیٹو کے قبضے سے بھی آزاد کرا دیا, ابھی دوسری ایک بہت بڑی غلطی جو ہم سے ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. ایک ملک ہے جو کہ تیار ہے بالکل, جو کہ ہمارے نیبرہڈ میں ایسا ہے جس کے ساتھ ہم نے کچھ کیا بھی ہے, اور جو ہماری وجہ سے کئی وجہ سے اس کو فائدہ بھی ہوا ہے. ابھی ہم سارا ملبہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں اس کام کے لیے جو کہ ہمارا ہے. طالبان TTP کو سنبھالنا ہمارا کام ہے. اگر یہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ پاکستان جیسا ملک 10-15 ہزار لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا, تو میں صرف یہ کہوں گا آپ اپنا دماغ کا علاج کروائیے. جو اس طرح کا طریقے سے انسرجنسی سے لڑائی کرنی ہے وہ لکھا ہوا ہے, آپ اس کے مطابق کریں. آپ صرف طاقت مت استعمال کریں. طاقت کا استعمال
काउंटर इंसर्जेंसी में 15-20% से ज़्यादा नहीं होता, बाकी सारा। आपने दौलत की बात की, दौलत ने तो कई दफ़ा कह चुका हुआ मुझे कि जी इंसर्जेंसी जो है ना फौजी मसला है ना लॉ एंड ऑर्डर है, ये तो सियासी मसला होता है। अभी अगर जब हमको कहेंगे कि टीपीपी को निकालो तो कहेंगे हमें तो अभी काफ़ी और मसाइल हैं, नया नया मुल्क बना है, दाइश को भी संभालना है, पता नहीं क्या करना है, और ये 15-20 हज़ार आदमियों को हम कैसे इकट्ठा करके आपके हवाले कर सकते हैं। आपको याद नहीं, और आपको भी याद होगा कि हमारा भी यही होता था अमेरिका के साथ कि भाई आप लोगों को जो वहाँ पर आपको जिन तालिबान से शिकायत है और जो यहाँ से जाते हैं लोग, उनको उधर संभालें, आप इतनी बड़ी ताकत। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है कि इन लोगों को हम इकट्ठा करें और आपके हवाले कर दें। कैसे करेंगे? बहुत मसाइल यहाँ पर हैं। तो जो लोग पहुँच जाते हैं 5-6 हज़ार, वहाँ अगर पहुँच गए तो क्या आप नहीं कर सकते? ये हमारा हमेशा से आर्गूमेंट था। और सबसे बड़ा यही था कि इतने अगर मसाइल होंगे तो एक और फ्रंट क्यों खोलते हैं? हमारे हिंदुस्तान के साथ मसला है, मुल्क के अंदर आप जिस कई वजहों से, ख़ास तौर पर अमेरिका की जो थी ना पॉलिसी फॉलो करने की वजह से मुल्क के अंदर भी कई मसाइल थे। तो हमने वो संभालने हैं कि हम आपके लिए जो उनसे ये चंद तालिबान जो उनसे इधर से चले जाएंगे, या चंद पाकिस्तानी शहरी चले जाएंगे, वो संभालने। अभी वही चीज़, उसी चीज़ की डिमांड हम तालिबान से कर रहे हैं। जब अमेरिका को कहते थे कि मत ताकत इस्तेमाल करो, उससे और वो क्या टेररिस्ट पैदा होते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है तो हम भी अपने लोगों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके को बाकी 80% का काम करें, जिसको सियासी कह सकते हैं, जिसको आप इंतज़ामी कह सकते हैं। सिर्फ एक हमारे पास टूल, अगर हमारा ख्याल है कि हमने करना है तो हम उनको बमबारी कर देंगे, और उसके अंदर हमारे कई और लोग भी जो उनसे हैं वो उसको भी नुकसान होता है, और फिर टेररिस्ट भी पैदा होंगे। वही चीज़ जो हम दूसरों को बना